نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جملہ مخلوقات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ حیوانات و جمادات نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کفار و مشرکین کے لیے بھی تھی۔ ان کے ساتھ بھی ایک دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے حسن سلوک فرمایا۔ جو مخالفین ہیں، مقابلے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ تو ظاہر جنگ کی جاتی ہے، لیکن جو دین کی وجہ سے آپ کے خلاف نہیں لڑتے ہیں، نہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں بھی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جو آپ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وقاتلو، اور لڑو من کفر باللہ، اس کے خلاف جو اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ اغزو، تم غزوہ کرو، ولا تغدرو، لیکن غدر نہ کرنا، یعنی دھوکہ فراڈ نہ کرنا، غداری نہ کرنا، ولا تغلو، اور نہ غلول کرنا، یعنی تقسیم سے پہلے کوئی چیز الگ نہ کرنا، ولا تمثلو، اور نہ مثلا بنانا، یعنی مقتول ان کی شناخت کو تبدیل نہ کرنا، ان کے چہرے مسخ نہ کرنا، آنکھیں نکالنا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا۔ فرمایا یہ بھی نہ کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، اور نہ کسی بچے کو قتل کرنا۔ یہ جنگ میں بھیجنے سے پہلے نبی رحمت اس قسم کی ہدایات جاری فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار کے کچھ بچے قتل ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مشرکین کے بچے تھے، یہ کافر تھے، مشرکین تھے، ان کے بچے تھے، تو وہ اگر مر گئے ہیں جنگ میں سامنے آ کر تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اگر یہودی عیسائی کے گھر میں بھی پیدا ہو تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ دیگر حدیث میں ہے کہ پھر اس کے والدین اسے یہودی عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے، جس نیچر پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی حالت میں اگر باقی رہے تو وہ اسلام کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ دین اسلام کو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو، مشکل پیدا نہ کیا کرو، وسکنوا، سکون پیدا کیا کرو، مہیا کیا کرو، ولا تنفروا، نفرتیں پیدا نہ کیا کرو۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے اس محبت کا اور اس رحمت کا درس دیا ہے۔ طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سب مسلمانوں کو پتہ ہے، جو سیرۃ النبی پڑھتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا دل نرم نہ ہوتا ہو تو نبی علیہ السلام کا سفر طائف پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد دیکھنا کہ کس طریقے سے اللہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اتنا ظلم آپ علیہ السلام پر 10 سن نبوت میں طائف کے اندر کیا گیا، اس سے کہا گیا کہ آپ حکم کریں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ آپ اس قدر لہو لہان ہوئے تھے کہ آپ کا خون بہہ بہہ کے مبارک نالین شریفین کے اندر جم گیا تھا، اور بڑی مشکل سے نالین شریفین کو اتارا گیا خون کے منجمد ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے، ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ کہا اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ ثقیف قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ثقیف قبیلہ طائف کا ہی قبیلہ ہے کہ جب ان کے ساتھ مقابلہ تھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ہم پر نیزے برسا رہے ہیں، تو ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد ثقیفہ، اللہ ثقیف قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے سے محمد بن قاسم ثقفی ہوئے ہیں۔ ثقیف قبیلے کے، جن کی بدولت بر صغیر پاک و ہند میں اسلام آیا ہے۔ ان سے پہلے بھی آ چکا تھا تجار کے ذریعے سے، تاجروں کے ذریعے سے، لیکن باقاعدہ قوت و طاقت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ میں اسلام داخل ہوا ہے تو وہ اس محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہوا ہے جو اس قبیلے سے ہے، اس علاقے سے ہے جس علاقے کو نبی پاک نے معاف کیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تقریباً 15 افراد پر مشتمل ایک وفد ثقیف کا نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یعنی مدینہ طیبہ میں۔ آپ نے ثقیف والوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، خود میزبانی کی۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے نبی علیہ السلام ان کی خدمت کرتے رہے ثقیف والوں کی۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہی تھے میرے مخالف، یہی تھے جو پتھر پھینکتے تھے، یہی تھے جنہوں نے اپنے اوباش اور اس قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جہاں مجھے ایک باغ میں پناہ لینا پڑی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، ذرہ برابر بھی نہیں سوچا، اور یہ بالکل یہ ساری چیزیں نکال دیں۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے ساری زندگی ایک بار بھی انتقام نہیں لیا۔ ہم کتنی بار کس کس سے لیتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام کے عمل سے اور اسوہ سے کتنی محبت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حبشہ کے مسیحیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ میں، اور ان کی بھی نبی علیہ السلام نے خود ضیافت کی تھی اور بہترین میزبانی فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ کس وجہ سے فرمائی؟ فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین فاحب ان اکرمہم بنفسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھیوں کی، میرے صحابہ کی عزت افزائی کی تھی۔ یعنی جب ہجرت حبشہ کر کے مسلمان گئے تھے حبشے میں تو ان لوگوں نے میرے ان صحابہ کی اور ساتھیوں کی تکریم کی تھی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ نفس نفیس خود ان لوگوں کی تکریم کروں اور ان کی خدمت کروں۔ گویا کہ یہ نیکی کا بدلہ چکا رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ کن لوگوں کی نیکی کا؟ عیسائیوں کی نیکی کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ اسی طرح احد کے حوالے سے معروف بات ہے، آپ حضرات نے یہ پڑھی سنی ہے کہ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے۔ اس عالم میں نبی علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر لعنت کی جائے، اور جو الفاظ ہیں صحیح مسلم کے ادعو علی المشرکین، آپ مشرکین پر دعا کریں، یعنی ان کے خلاف دعا کریں، معنی یہ ہے کہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ ادعو علی المشرکین، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو یقیناً رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کا سر مبارک زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا، تو فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا فرمایا تھا؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے یا اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ کہ دونوں آپشن تھے، ایک آپشن اللہ نے قبول فرما لیا کہ وہی لوگ جن کو نبی علیہ السلام نے معاف کیا تھا اور ان کو اللہ نے عذاب میں گرفتار نہیں کیا تھا، وہی جنگوں کے ہیرو ہیں اور وہی نبی علیہ السلام کے سپورٹر تھے اور آپ کے دین کے سپاہی تھے،
معاف کرنے کے نتیجے میں، اور ابن قاسم کا ذکر تو آپ نے سن لیا، نبی علیہ السلام کی معافی کی برکت سے شاید ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوں۔ یہ تھوڑا سا ذرا آپ کو رکنا پڑے گا بات سمجھنے کے لیے۔ طائف والوں کو جو آپ نے معاف کیا، اس معافی کی برکت سے شاید ہم میں سے کئی مسلمان ہوں، کہ آپ نے ان کو معاف کیا، ان کی نسل سے محمد بن قاسم، اور وہ یہاں آئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کو پتہ ہے 1000 سال تک مسلمان یہاں ان کی حکومت رہی ہے، اور 1443 ہجری ہے۔ یہ بیشتر حصہ جو ہے اسلامی تاریخ کا بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت کا ہے۔ 1000 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی رحمت کا ذکر کر رہا ہوں، اس رحمت کے مختلف پہلو ہیں، اور ایک مشہور واقعہ ثمامہ بن اسال کا ہے۔ بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے، ایک جھڑپ میں گرفتار ہو گئے، اور ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں ظاہر نہ تو پراپر کوئی جیلیں تھیں، نہ کوئی ہاسپٹلز تھے، بعض زخمیوں کو ٹھہرا لیا جاتا، اور یہیں پر وہ لوگ رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں، جن کی تعداد 400 تک پہنچی ہے، کبھی کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی کچھ شہید ہو گئے، کوئی جنگوں پر چلے گئے، کچھ آ گئے، کچھ اس طریقے سے تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ 400 تک لوگ، صفہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، یعنی اس کی وہ لوکیشن جو تھی وہ بنائی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ میں لے جائے تو آپ دیکھیں گے ایک اٹھی ہوئی جگہ اس وقت بھی موجود ہے، اسے صفہ کہتے ہیں، اگرچہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر صفہ نہیں تھا، لیکن انڈیکیشن تو ہے نا کہ یہاں صفہ ایک تھا، چبوترا اونچی جگہ تھی جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، ادھر ہی رہتے تھے، ادھر ہی کھاتے پیتے تھے، اور باہر نکل کے تھوڑی بہت مزدوری کر لیتے، کوئی خدمت کر دیتا۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام سے یہ علم سیکھتے تھے۔ فرسٹ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ اسی کو کہہ سکتے ہیں آپ، جن کے صدر مدرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خیر اس طرف بات زیادہ کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کو یعنی ثمامہ بن اسال کو گرفتار کیا گیا۔ نبی علیہ السلام اس کو اپنے گھر سے کھانا فراہم کرتے تھے، اپنے گھر سے، اور اپنی ہی اونٹنی کا دودھ ثمامہ بن اسال کو، جو کافروں کا سردار ہے، خود بھیجا کرتے تھے، خود پیش کیا کرتے تھے۔ قیدی ہے، جھڑپ میں، جنگ میں پکڑا گیا ہے، شدید دشمن ہے، اور باتیں بھی الٹی سیدھی کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے آپ کا، یعنی آپ کیسے ہیں؟ کہتا ہے اندی خیرن یا محمد، اندی خیرن یا محمد، اے محمد میں خیریت سے ہوں، میرے پاس ہر خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان تقتلنی تقتل ذا دمن، اگر آپ مجھے قتل کروائیں گے تو اس بندے کو قتل کروائیں گے جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اکڑ ابھی بھی نہیں گئی، اسے قتل کریں گے، مطلب میں سردار ہوں اور میرے پیچھے لوگ موجود ہیں جو بدلہ لیں گے میرے خون کا۔ تقتل ذا دمن وان تنعم تنعم علی شاکر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اگر آپ مجھ پر انعام کریں گے، احسان کریں گے، مہربانی فرما دیں گے، یعنی مجھے چھوڑ دیں گے، تو ایسے شخص پر آپ احسان کریں گے جو کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، قدردان ہے، مطلب میری طرف سے پھر آپ کو سپاس نامہ ہوگا، شکر گزاری ہوگی، میں آپ کا قدردان ہوں گا، آپ کا شکر ادا کروں گا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ بھی بڑی بات ہے، شاید ہم میں سے اکثر میں یہ نہ ہو کہ کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا احسان یاد رکھ لیا جائے، یا کم از کم جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں دعا ہی کر دیں اپنے محسن کے لیے۔ یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی، جب جب لوگوں کے اندر نفاق بڑھتا جا رہا ہے، بس مفاد پرستی جو ہے وہ آ رہی ہے آگے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ پر انعام کریں گے، احسان کریں گے، تو شکر گزار پر کریں گے۔ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر آپ کو مال چاہیے، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، جتنا بھی میرا مال ہے اس میں سے جتنا آپ چاہتے ہیں مانگ لیں۔ کیا کہتے ہیں آج کل؟ بلینک چیک، ما شئت، جو آپ چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں آپ بتائیں، میں حاضر کرتا ہوں، یہ کہ مجھے چھوڑ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن پوچھا کیا حال ہے، پھر وہ یہی باتیں کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تیسرے دن بھی پوچھا تو پھر بھی اسی طریقے سے وہ آگے سے بول رہا ہے اور دھمکیاں لگا رہا ہے، لالچ بھی دے رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو رہائی کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر آگے گیا اور غسل کر کے واپس آ گیا، اور آتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا ہوا اس کو؟ جب جا رہا تھا، چھڑوا رہا تھا، چھوڑا نہیں گیا، جانے نہیں دیا گیا، جب چھوڑ دیا تو واپس آ گیا ہے۔ کون لے آیا اس کو واپس؟ کس وجہ سے وہ واپس آ رہا ہے؟ اب تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مال کا مطالبہ بھی نہیں ہے کسی قسم کو، جاؤ جانے دو اس کو۔
یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا اظہار ہے۔ آپ کا اچھا اخلاق ہے، عمدہ اخلاق کے ساتھ اس کو پیش آنا، وہ جو بھی کہے آگے سے، لیکن آپ نے جواب اخلاق کے ساتھ ہی دی ہے۔ وہ ایک بندہ ہل گیا تو دوسرے کو نہیں ہلنا چاہیے نا۔ بہت سے جھگڑوں کا سبب ہی یہ ہے کہ ایک تار گرم ہے تو دوسری بھی گرم ہے، کم از کم ایک کو تو ٹھنڈا ہونا چاہیے نا۔ فیملی لائف میں زبردست نسخہ یہ، اور میں کئی دہائیوں سے اپنا رہا ہوں، بڑا کارگر نسخہ یہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، کہ جب ایک پارٹنر گرم ہے تو دوسرا ذرا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اپنی بات کنوے کر دے۔ آخر ہر شخص کے جذبات ہوتے ہیں، اللہ نے انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، نیچر میں موجود ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ سے سیکھیں آپ، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ رحمت دو عالم کا حسن سلوک ہے نان مسلمز کے ساتھ، منورٹیز کے ساتھ۔ وہ واپس آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور کہتا کیا ہے وہ ذرا سنیے، کس طریقے سے بندے کا ذہن تبدیل ہوتا ہے۔ کہتا ہے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض علی من وجہک، روئے زمین پر کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو میرے نزدیک زیادہ ناپسند ہو آپ کے چہرے سے۔ کتنا بڑا کافر تھا، کتنا بڑا مشرک تھا، کتنا بڑا بغض رکھنے والا تھا اللہ کے نبی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، یہ پہلے کی کیفیت بتا رہا ہے، اور بعد والی کیا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ وَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ حَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، اب آپ کا چہرہ روئے زمین کے چہروں سے مجھے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے۔ چند ہی لمحوں کا فرق ہے، چند منٹوں کا کہہ لیں آپ، گھنٹوں کا نہیں لگتا وہاں کہ وہ گیا غسل کر کے آگے واپس، اور چھوڑنے کے بعد یہ ساری تبدیلی آ رہی ہے۔ چند منٹوں کے بعد اتنی بڑی چینج یہ تبھی آ سکتی ہے جب حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، اخلاق نبوی کا اظہار کیا جا رہا تو تبھی ممکن ہے۔ جس چیز سے آپ شدید نفرت کرتے ہیں اس سے اب آپ شدید محبت کر رہے ہیں۔ اس لیے تو قرآن نے کہا کہ ہو سکتا ہے جن چیزوں کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہوں، ہو سکتا ہے جن چیزوں کو تم نفرت کی نظر سے دیکھو وہ تمہارے لیے اچھی ہوں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم لٹو ہو رہے ہو کسی کی محبت میں، اندھے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، اخلاق اور آداب اور سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تمہارا یہ خیال تھا، تمہیں اس مال کی اٹریکشن تھی، تم سمجھتے تھے یہ چیز اگر مجھے نہ ملی تو مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا کہ جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے تھے اس میں اور تمہارے درمیان اللہ محبت پیدا کر دے۔ تمہیں کیا معلوم، کرتا ہے اللہ کہ نہیں کرتا۔ اور جن چیزوں کے پیچھے مارے پھرتے تھے، اپنے اوقات ضائع کر لیے، صحت برباد کر لی، وہ 4 دن کے بعد طلاق دے دی تم نے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے شریعت دین کے مطابق اپنے آپ کو کر لو۔ محبت ڈالنا کس کے اختیار میں ہے؟ جس کے ہاتھ میں تمام انسانوں کے دل ہیں۔ اور اگر کسی سے نفرت کرنی چاہیے تو وہ نفرت بھی اللہ پیدا کر دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ چاہتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں یار نہیں۔ وہ کس نے فرق ڈال دیا؟ کچھ اور لوگوں کی اپنی اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تو اعلان کرتا ہے فرشتوں میں، میرے فرشتوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ وہ آواز نیچے آتی ہے، پھر زمین پہ پھیلتی ہے، میرے بندوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر لوگ اللہ کی آواز کی بنا پر جو اوپر سے چلی تھی نیچے تک آئی ہے، لوگ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے کیوں چاہتے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، الیکس لیک بھی نہیں ہے، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، لیکن کیوں یہ چاہتے ہیں مجھے؟ اس آواز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر فرشتوں میں لگاتے ہیں اور وہ پھر نیچے تک آتی ہے، اور اس آواز پر لبیک کی بنا پر لوگ ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ تبدیلی آئی۔ اس کے بعد اس نے پھر کہا واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، آپ کے دین سے زیادہ ناپسند دین کوئی نہیں تھا میرے نزدیک۔ فَأَصْبَحَ دِينُكَ حَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ، اب میری یہ کیفیت ہے کہ آپ کا دین مجھے سارے دینوں سے پیارا لگتا ہے۔ یعنی چند منٹوں کے بعد یہ چینج ہے۔ واللہ ما کان من بلد، اللہ کی قسم کوئی شہر ایسا نہیں تھا ابغض الی من بلدک، جو آپ کے شہر سے مجھے برا لگتا ہو۔ یعنی سب سے برا شہر مجھے یہ آپ کا شہر یعنی مدینہ لگتا تھا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اب یہ شہر احب البلاد الیہ، دنیا کے سارے شہروں سے مجھے یہ شہر یعنی مدینہ پیارا لگتا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا حسن سلوک تھا، منورٹیز کے ساتھ،
یہ سیرت النبی ہے نا، میں آپ کو اوتھینٹک ریفرنسز سے یہ ذکر کر رہا ہوں، بخاری مسلم کی روایات، سنن ابی داؤد کی اور دیگر، بلکہ قرآن کی آیت میں نے شروع میں پیش کی تھی۔ اس سے بڑا ریفرنس اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی شخص کا کوئی ذاتی عمل ہے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کی سیرت تو بالکل واضح ہے۔ سمامہ کا ذکر کر رہا ہوں میں، یہی سمامہ بن اسال تھے کہ جب مسلمان ہو گئے اور ان کی یہ ایمانی کیفیت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ مکے والے میرے نبی کے دشمن ہیں، لہٰذا ہمارے علاقے سے یمامہ سے غلہ مکے نہیں جائے گا، سپلائی بند کر دی۔ فوڈ کی سپلائی حضرت سمامہ نے، جو اب حضرت سمامہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بند کر دی۔ نبی کے دشمن ہیں اور ان کو ہم اناج جانے دیں؟ نہیں جانے دوں گا، ایک دانہ نہیں جا سکتا مکے میں۔ وہ لوگ پھر منت سماج کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ ذرا اپنے خادم کو ان کو سمجھا دیجئے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ضرورت ہے ہماری، تو ہمارا غلہ تو آنے دیں نا، ہمارا غلہ تو آنے دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب حضرت سمامہ بن اسال سے فرمایا تو انہوں نے نبی کے حکم پر وہ غلہ جاری کر دیا، جانے دیا۔ مومن اپنے جذبات کو نبی کے حکم کے تابع رکھتا ہے۔ وہی ہے نا چند منٹ پہلے کہ نہیں جائے گا اور نہیں گیا، آپ نے حکم دیا، ساری چیزیں ذہن سے نکال کے غلہ جاری کیا اور جانے دیا۔ مومن اسی کو کہتے ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ مومن ہوتا ہے۔ اس کو حق پہنچتا ہے کہ مجھے نبی کا چہرہ سارے چہروں سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اس کو حق ہے کہ کہے نبی کا دین مجھے سارے دینوں سے پیارا لگتا ہے۔ یہ مجاز ہے کہ یہ کہے کہ مجھے نبی کا شہر مدینہ سارے شہروں سے پیارا لگتا ہے۔ پھر بات بنے گی نا جب کیفیت یہ ہو، اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے نہ صرف حضرت سمامہ سے کہا بلکہ خود بھی کھجوریں تحفے کے طور پر ان لوگوں کو بھیجی، مکے والوں کو، کہ ان کو ذرا کو دل آزاری ہوئی ہے، ان کے رزق میں کوئی کمی آئی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کھجوریں جو مبارک ہوتی ہیں کی طرف بھیج دی اور مالی امداد بھی فرمائی۔ آخری بات، نبی علیہ السلام ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے تھے، اس کا والد وہاں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اس میں میرا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے۔ وہ بیمار لڑکا کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا ذکر، آپ کی ہجرت کا، آپ کی صفتوں کا بیان ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، یعنی ہماری کتاب میں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو سمجھتا ہے، باشعور ہے، پڑھا لکھا ہے، اسے پتہ ہے کہ ان کی کتاب میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ پرمیشن مل جائے اسلام قبول کرنے کی، تو باپ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ میری طرف سے آپ کو اسلام قبول کرنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہیل فائر سے بچا لیا۔ کس نے؟ کس کی کوشش اور کس کے حسن سلوک سے بچایا؟ ہیل فائر سے، جہنم سے کس کے حسن سلوک سے بچایا؟ محمد رسول اللہ رحمت دو عالم کے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اور جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ہمیں بھی آج نبوی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وقت نہیں، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔